السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ایک بار پھر میرے عزیز اسٹوڈنٹ اور میرے ساتھ ہے ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں شامل ہے، اور آج اس پروگرام میں دو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس جو ہم یہاں پر اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ ہم انسان پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اشرف المخلوقات کے ناطے ہم کیا ہے، ہمارے دنیا میں کیا ہے، ہمارے دنیا میں کیا چینجز ہیں، کیا دنیا کیسی ہے، ہماری نظر میں دنیا کیسے، آپ کی نظر میں دنیا کیسے۔ ہر انسان کے نظر میں دنیا الگ قسم کی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے پہلا صاحب میرے ساتھ جو موجود ہے غلام موسیٰ صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ایم اے ہیں، اور بھی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں پی آئی اے میں جاب کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت اچھا۔ خوشی ہوئی آج آپ یہاں پر ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں فرسٹ ٹائم جی، بڑی خوشی ہوئی اس طرح مجھے ایسے پروگرام میں وہ ہمیں جوائن کرنا پڑا جو بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ بہت اچھا، شکریہ، تھینک یو۔ اور اس طرح ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب جو کہ ماشاءاللہ ایل ایل بی ہے اور ایم اے بھی ہے، ایل ایل بی بھی ہے، اور ایڈوکیٹر، بالکل ماشاءاللہ قانون دان ہے۔ تو اس طرح کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، عزیز اسٹوڈنٹ ہے، اور ہم یہاں پر آج بات کریں گے قانون کی بات آئی کہ ہم آج بات کریں گے قانون پہ اور اڑنے پہ، ٹھیک ہے، دونوں پہ بات کریں گے کہ قانون اور اڑنا کیسے کائنات کی قانون کیا ہے، کائنات کے قانون کیا ہے۔ ہمارے اندر ایک قانون ہے، ایک نظم ڈسپلین سے دنیا چل رہے، قانون کے تحت چل رہے، وہ قانون کیا ہے، یہ سارا کچھ ہم جانیں گے۔ اور ساتھ ہی جاوید امین صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، جو کہ اپنے طور پہ ماشاءاللہ بہت ہی نائس اور بہت ہی ایک کیا ہے، آپ اپنا خود ذرا سا دوبارہ ایک بار ناظرین کو بتا دیں اپنے۔ ایل ایل ایم کیا ہوا ہے اور پی ایچ ڈی کا انشاءاللہ آگے پروگرام ہے۔ اچھا، اس وقت میں گورنمنٹ سروس میں ہوں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اس طرح ہمارے ساتھ سید نعمت اللہ صاحب موجود ہے، اور یہ بھی گورنمنٹ سروس کرتے ہیں، اور ایک ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بھی ہے، اور دوسرے ہم نے ایم اے کیے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ آج ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، بہت شکریہ، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ اور امین صاحب اور بہت شکریہ۔ دوسرے جو ہے نا ہمارے ساتھ حافظ داؤد کمال صاحب موجود ہے، ماشاءاللہ، جو کہ وہ بھی ہومیوپیتھک سر الیکٹریکل انجینئر بھی ہے، اور گورنمنٹ سروس کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، الحمدللہ۔ تو آج ہم موجود ہیں یہاں پر، ہم بات کر رہے ہیں جن سینسس پہ، اور یہ جاننا چاہتا ہے انسان پہ بات کرنا کہ لوگوں میں اتنی مشکلات، اتنی پرابلمس ہے، اتنے مسائل ہے ہر کسی کو درپیش۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل یا رہنمائی یا کوئی طریقہ اگر آپ ہمیں بتا سکے کہ کوئی بھی ایسے حل، یا ہم اتنا جاننا چاہتے ہیں، چلو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، سب کچھ کلیئر ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم خود ہے کیا، ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انسان کا مقصد دنیا میں لایا گیا ہے، اس دنیا پہ اتارا گیا ہے، اور ان کے اپنے اپنے ڈیوٹیز لگائی ہے۔ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، ہماری زندگی میں کیسے
خوشی, صحت اور اخلاق اور انسانیت اور سکھ کیسے آئے, اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی آج سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا اس بارے میں بتائیں کہ آپ ذیل سائنسز میں آئے تھے ماشاءاللہ, اور کافی عرصہ ہوا ذیل سائنسز آپ سے کنیکٹ ہے, اور ذیل سائنسز کے ساتھ کیا فیلنگ ہے آپ کی, اور آپ انسان کیا سمجھتے ہیں, جو پہلے آپ کی زندگی تھی اور ابھی جو آپ کی لائف ہے اس میں کیا فرق ہے, ڈفرینس کیا ہے, حقیقت یعنی آپ ناظرین تک یہ پہنچاتے تھے کہ اس میں کیا فرق, کیا چینجز انسان کی لائف میں آتا ہے. اگر کوئی انسان کچھ کرتا ہے, کچھ ٹیکنیک سیکھتا ہے, کچھ بھی کوئی ایسا کچھ, کیسے چینجز آتے ہیں. میں نے سب سے پہلے میں السلام علیکم ناظرین کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے انوائٹ کیا فار مائی اون اوپینین. جی ویلکم. میں کافی عرصے سے مختلف بکس کا اسٹڈی کر رہا تھا جی, اور جب میں نے آپ کی بک اسٹڈی کی تو میں اس نتیجے پہنچا کہ واقعی میں کائنات کے اندر کوئی انرجی ایسی ہے جسے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. جب میں بکس ابھی آپ نے اسٹڈی کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کیوں نہ آپ سے رابطہ کیا جائے اور پھر اس سے کنٹینیو کیا جائے. میں نے اٹینڈ فرسٹ ڈے ان دا رمضان سیشن اینڈ آئی فیل اے لاٹ آف چینج, اور میں نے اٹیونمنٹ لی اور اس کے بعد میں نے اسے اپلائی کیا. تو ابھی اتنا عرصہ تو نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ مجھے کافی اس میں چینج ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آدمی خود مطلب سیلف سیٹسفائی ہوتا ہے کہ he is something, he should play any role in the world, and he born for the any purpose, کوئی مقصد ایک انسان آتا ہے. تو میں نے اس چیز کو فیل کیا, تو پھر امید ہے کہ میں انشاءاللہ آگے آپ سے بات کرتے ہیں کہ ایک تو آپ نے دوسرا قانون پڑھا ہے, ایک آپ نے ایک اور قانون پڑھا ہے جو لا آف اٹریکشن کہہ سکتے ہیں, میٹا فزیکل دنیا کہہ سکتے ہیں, اس میں شامل ہو گئے ہیں آپ ماشاءاللہ, بہت اچھا. تو ہم غلام موسیٰ صاحب سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے کیا, جب ذیل سائنسز آپ نے جوائن کیے ماشاءاللہ کافی عرصہ ہوا, اور آپ نے بہت ایک خوشی سے اور بہت اچھے انرجیٹک لگ رہے ہو بہت ماشاءاللہ. جب میں کلاس دیتا تو آپ میں پاورز اتنی زیادہ ہوتے تھے, اتنی زبردست قسم کے, اور آپ کی فیلنگز ہوتے تھے. تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی اس سائٹ پہ آنے کا کیا مقصد تھا ذیل سائنسز میں. ایک شخص جو وہ ان کے ساتھ انجینئرنگ کے ساتھ جہازوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے ایک الگ سی دنیا ہوتی ہے, ایک LLB کی ایک دوسرے کیا ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے جب اس سائٹ پہ کیوں, آپ کیا وجہ ہے؟ تھینک یو ویری مچ. اس سے یہاں پہ یہ جوائن انسٹیٹیوٹ کا معلوم ہوا, اس سے پہلے بھی میں بہت سے ریکی وغیرہ اس طرف میں انٹرسٹ تھا میرا. ایک دو بار یہ ٹیوننگ بھی لی تھی ون اس کی. اچھا, اس سے علم کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا. پھر اتفاق سے میں ایک دن لاہور گیا, وہاں پہ اردو بازار گیا, وہاں پہ آپ کی کتابیں ملی جو اس وقت تھی وہاں پہ موجود, وہ 4 یا 5 کتابیں وہ جو اب انسٹیٹیوٹ میں بھی رکھی ہوئی, وہ سب میں نے خرید لی اور اس کا میں نے پوری پڑھی. پڑھنے کے بعد مجھے انٹرسٹ مزید بڑھ گیا. آپ کے غزنی کے بارے میں لکھا, وہ جو پہاڑوں میں جا کے آپ وہ کرتے تھے, جو راتوں کو جا کے 8 گھنٹے 6 گھنٹے جو مراقبہ کرتے تھے, وہ سب میں نے پڑھا. اسٹوڈنٹس نے لکھے میری لائف پہ, میری زندگی پہ لکھا. تو دیکھو اللہ نے انسان کو بنایا اتنا, اگر یہ سچائی کی طرف بڑھ جائے تو وہ پتہ ان الحق بھی کیسے اتنا آگے جا سکتا, لیکن ایک اڈاپٹ کرنے کی بات ہے وہ کس طرف جا رہا. انسان کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہے اور اس نے اپنے نور سے بنایا, اتنا اس میں پاور ہے, اگر وہ چاہے اور اس پہ عمل کرے وہ بہت کچھ بڑھ سکتا. اسی لیے میں نے آپ کا پتہ پہلے لاہور کا کتابوں میں تو لاہور کا لکھا ہوا تھا, لاہور میں وہ تھا,
پھر بعد میں کسی نے کسی پتہ چلا، پھر میں نے کانٹیکٹ کیا یہاں پہ ہاں تو اس کے بعد پھر میں نے شروع کیا. پبلشر سے آپ نے کانٹیکٹ کیا؟ ہاں ان سے وہ کیا پبلشر ہے، بالکل پبلشر کے نمبر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہاں کے پہلے ٹیونمنٹ وغیرہ لی. جی اتنا مجھے فرق بہت پڑتا. اگر اس کو کنٹینیو کرنا پڑے، اس کو پریکٹس کی بات ہے، وہ مجھ سے اتنا نہیں ہو پاتا، لیکن پھر بھی جو ہے نا پھر بھی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک رزلٹ، زبردست رزلٹ ہے. شکریہ، بہت اچھا. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور کیا دے دے. اچھا میں فات میں کیا ہوا، لیکن جیسے پہلے آپ نے کہا کہ یہاں پہ قانون بھی موجود ہے اور اگر سمجھا ہیلنگ انرجی کو بھی دیکھیں تو اگر ہم کائنات کے اوپر غور کریں تو کائنات میں بھی ہر چیز جو ہے وہ مطلب جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، مطلب ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. بالکل، یعنی کہ ہر چیز کو نور نے اپنے اندر لپیٹا ہوا، اور کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں ہے. سمدھا ہیلنگ انرجی سے جو ہے، جیسے وہ آپ نے کہا کہ اللہ آدمی یہ جانتا ہے کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا، آپ کو دنیا میں اتارا تو کیوں اتارا گیا. تو جب آپ کائنات پہ غور کرتے ہیں اور اس چیز پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا اور آپ کی خدمت میں معمول کر دیا. آپ دیکھیں کہ سورج آپ کی خدمت کر رہا ہے، چاند ستارے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہوا آپ کی خدمت کر رہی ہے، زمین آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کے لیے اناج اگا رہی ہے، مختلف پھل پھول پودے، یہ زمین آپ کی خدمت سب انسان کے لیے، سب انسان کے لیے اللہ نے، یعنی کہ انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ یہ ساری نعمتیں پیدا کی اور اس کے بعد انسان کو اتارا اور اس کو یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے تمہارے لیے نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس علم ہے. اب ایک چیز آپ کے بینک میں 5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بینک سے 5 لاکھ روپیہ کیسے نکلوانا ہے، اور آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں کہ یار مجھے 10 روپے دے دو، مجھے ایفرٹس چاہیے اس کے لیے. آپ اس کو کس طرح جگائیں گے، اس کو ایسا نہیں آتا، لیکن آپ اس سے واقف نہیں ہیں. بالکل. اور اس سے واقفیت کا ادارہ آپ کو دلواتا ہے، اس سے صحیح معنی میں آپ کو شناس کرواتا ہے کہ یہ آپ کے اندر جو طاقت ہے، یہ پاور ہے، آپ کو اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، آپ اپنی باڈی لینگویج میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں، آپ اپنی پاورز پہ کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں. اس کے لیے ایک تربیتی ادارہ آپ کے لیے جو آپ کی تربیت کرتا ہے اور سبھی معنوں میں آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں، معاشرے میں ایک اچھا فرد بن جاتے ہیں. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو تھنکنگ کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ تھنکنگ آپ میں پیدا ہو جاتی ہے، آپ میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. قرآن میں میرے سامنے آزو بازو سب حافظ دونوں موجود ہیں، انہیں مسئلہ رہتا تھے تو تاکہ کہ میں حافظ نہیں ہوں کہ قرآن میں 70 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تفکر کے لیے تفکر کرو، اور یہ تفکر کیوں نہیں کرتے اور غور کیوں نہیں کرتے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے اور ہے بھی سمجھنے والا. تو قرآن کے اندر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ساری چیزیں پیدا فرمائی ہے کہ انسان میں تفکر کرے، اس میں غور و فکر کرے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایسے بے شمار بندے پیدا کیے ہیں جو ان چیزوں سے ہمیں روشناس کرتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کا علم جاننے کے لیے آپ ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے تمام علوم کے حاصل کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں. جس ادارے میں بھی جائیں، اگر ہم میٹرک سائنس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ادارے موجود ہیں، اگر ہم قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے درسگاہیں موجود ہیں، اگر ہم روحانی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے درسگاہیں موجود ہیں، اگر ہم کوئی روحانی اٹیچمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ذیل سائنسز جیسے ادارے موجود ہیں جو ہمیں روحانی علوم سے متعارف فرماتے ہیں، ہماری شخصی توانائی کو اجاگر کرتے ہیں، ہم میں امپرومنٹ لاتے ہیں، اس کائنات میں ایک اچھا فرد بناتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ کا لوگوں کو راغب کرتے ہیں. آپ ایک شخص ایک فرد نہیں ہوگا، ایک پورا معاشرہ وہ باقی سب لوگوں سے رابطہ قائم کرتا ہے، اس سے ایک فرد سے کئی لوگ وابستہ ہوتے ہیں. میں یہ بتانا تھا کہ دیکھیے کچھ لوگ یہ بالکل جو میٹا فزیکل جیسے فلسفیان میں بھی ہم نے کہہ دیا تھا
کہ میٹا فزیکل دنیا کو لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی پتہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مادی طور پہ یا ریزی طور پہ جو کچھ دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اسی پہ بلیو رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے جو اللہ نے اشرف المخلوقات کس بیس پہ پیدا کی، میں کیسی طاقت ہوں، کیسی پاور ہوں، کیا فزیکل دنیا میری، اس پہ میں اشرف المخلوقات ہوں، یا پھر میں میری ایک دوسری دنیا ہے جسے میرا پتہ نہیں ہے، آگاہی بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، وہ دنیا کیسے ہے۔ تو لوگ جو آپ کو سنتے ہیں، آپ بتاتے ہیں مثلا یہ ہے کہ یہ سمدائلنگ انرجی یا ایچ ایم ایف، یہ یا ڈاکٹر سمد ایک رہنمائی کرتا ہے یا جلسہ رہنمائی کرتا ہے، اب ایسے لوگ سنتے ہیں یہ چیزیں جن کو وہ قبول نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں بہت کچھ جانتا ہوں، ان کی ایگو اتنی ہائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں، مجھے تو بجائے سمجھا کہ وہ ریکی جو مقصد یا امریکن یورپین کہتے ہیں، مجھے وہ صحیح، اب ٹھیک ہے آپ کو وہ صحیح ہے تو آپ یہاں پر آ کر وہ ریکی کی جو ماسٹر غیر ماسٹر ہے وہ بھی کر سکتے، اور لیکن لوگوں کے اندر مختلف قسم کی دنیا ہے، اس کے مختلف قسم کے اس کے ایک اپنی ایک دنیا ہے جو کہ انہوں نے اپنے اندر کے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ آپ کی باتیں سنتے اتنا زیادہ اس کو وہ نہیں کرتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اور اعمال سے ہمارے سارے کچھ بنتے ہیں، اعمال آپ کی کیسی ہو ٹیکنیکس ہوتی ہے، اس دنیا میں کوئی بھی رہنما ہو سکتا ہے، رہنما کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا کریں۔ ایک میرا دوست ہے جن نے چینج آیا، ایک شخص نے ان کو ایسے راستے پہ، وہ ایک مسلم ہے میرا دوست ہے، ایک بہترین رشیا کا ہے، ایک دوسرے رشین ہے جو وہ نہیں، وہ مسلم بھی نہیں ہے، وہ کوئی مذہب نہیں، ان کے سلوک کو دیکھ کے نا وہ آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تو سارے کچھ جو آپ کرتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں ہے، تو اس آدمی نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری مذہب میں جو ہے پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب ہے تم کیا تم خلاف کرتے ہو، تو غلط کرتے ہو، تو یہی تو کہتا ہے پھر انسانیت ہے، اگر دین ایسا ہے آپ کا اتنا سچا دین ہے، اتنا زبردست مذہب ہے، تو تم کیوں ایسے اخلاق نہیں بناتے ہو، تم کیوں ایسے بیہیویئر نہیں بناتے ہو؟ سر وہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا نا کہ جیسے اگر ہر چیز آپ کی خدمت پہ معمور ہے، میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر چیز آپ کی خدمت پہ معمور ہے، اگر آپ غور کریں تو جب آپ ذیل سائنسز جوائن کرتے ہیں اور ان سے یہ حاصل کرتے ہیں اپنے اندر توانائی اور طاقت، تو آپ بھی اس سسٹم کے ایک حصہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے خوش ہو کے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ خدمت کر رہے ہیں نا، لوگوں میں خوشی تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں شفا تو منجانی بننا ہے، بالکل، لیکن آپ کا ایفرٹس جو ہے آپ کو خود بھی دلی سکون ہوتا ہے اور جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ بھی پرسکون ہوتا ہے، آپ بھی اس کا ایک حصہ بن جائے، آپ اس سسٹم کا ایک حصہ بن جائے، آپ کائنات میں جو فلو ہو رہا ہے خدمت کا، چاند آپ کی خدمت کر رہا ہے، سورج آپ کی خدمت کر رہا ہے، زمین آپ کی خدمت کر رہی ہے، جانور اپنے آپ کو قربان کر کے، مگر جب آپ جانور کو قربان کرتے ہیں وہ کوئی چین پہ تھوڑی کرتا ہے، آپ اس کو آرام سے کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے کہ بھئی تم نے ان کے لیے قربان ہونا ہے، اور وہ آپ کے لیے قربان ہوتا ہے، یہ بھی تو ایک خدمت ہے نا اس کی۔ جاوید ایک بات سر بہت زبردست بات ہے، رہنمائی جو ہے اس کے بغیر تو سر کوئی آدمی مطلب ایک اسٹیپ بھی نہیں ڈال سکتا، جو رہنمائی آپ جس طرح سے کر رہے ہیں خدمت خلق کو، جس میں رات دن لگے ہوئے ہیں، میرا خیال اس سے بڑھ کر کیا ایفرٹ ہو سکتی ہے، کوئی پھر اس طرح سے ٹی وی کے ذریعے یا اس پروگرام کے ذریعے اگر مطلب اس کو ایکسپلین کرنا اور بہتر طریقے سے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے، اور میرے خیال یہی سب سے اس کے جو مین مقصد جو ہے ذیل سائنسز کا وہ یہ سلسلہ میرے جاری رہنا چاہیے، اور جس طریقے سے انسرٹنٹی اور لا کی سچویشن آپ کے سامنے ہے ہمارے کنٹری کے اندر، اور اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ فرسٹریشن ہے جو، اور اسی طریقے سے ہم فرسٹریشن کو ہم دور کریں گے
تو یہ تمام جو برائیاں ہیں اور تمام جو انسیکورٹی جو پوزیشنس جو ہم فیل کرتے ہیں وہ دن بدن گریجویٹلی کم ہوتی چلی جائیں گے، تو ایک انسان ایک اچھا انسان بن جائے، اور ایک اچھا انسان جب ایک گھر میں ہوگا تو یہ گھر ایک فرد اس سے سوسائٹی کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے گی. سیلف ہیلنگ جو ہے جی سیلف ہیلنگ خالی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے، ایک بندہ ہے آپ نے وہ سائڈ ڈرا کی آن کیا تو خالی آپ ہی اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو ویوز کی شکل میں پھیلتا ہے آپ کے انوائرمنٹ ہے، اس کی بہتری ہو اسی طرح ایک آدمی دوسرے کو جیسے گالی دے رہا ہے، وہ معاملہ تو ان دونوں کا، لیکن 5-6 اور لوگ ٹینس ہو جاتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ویوز ہے جو ایک معاشرے کا ایک اوور آل جو سیٹ اپ جو ہے آپ اس کے اندر بہتری آ رہی ہے. کام کر رہے ہیں نا تو اس میں ویوز بھی پازیٹیو ہوں گے ارد گرد والوں کے لیے، ایک انوائرمنٹ بہت بہتر ہوگی، آپ جہاں بھی بیٹھے وہ بہتر انوائرمنٹ دے گی. وہ آج کل تو ویسے ہی جو حال معاشرے کے دنیا کا ایون سب مادہ پڑھ گئی اپنی اپنی پڑھ گئی ہے، تو اس میں تو یہ ادر وائز بھی فائدے مند ہے کہ آپ انوائرمنٹ کو تو بہتر چلیں گے، انوائرمنٹ کو بہتر کرتے ہیں، ماحول کو بہت انسان کی شخصیت میں کتنی اور ابھی تبدیلی. سائنس نے ترقی کر لی. ابھی پرسوں میں آفس میں بول رہا تھا، میں ایک مضمون پڑھا تھا کہ ہم جو منہ سے لفظ بولتے ہیں تو وہ کبھی غور کیا کسی نے آواز نکل گئی وہ گئی کدھر، وہ کہاں چلی گئی، سنی نہ کرنے اس کے بعد گئی کہاں آواز. یہ اب سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ آوازیں یہی موجود ہیں اس کائنات میں خلا کے اندر، اور وہ ٹائم بھی آنے والا ہے کہ جس میں آپ اپنے 100-200 سال پہلے کی جو بزرگ چلے آ رہے ہیں ان کی آواز شناخت ہو جائے گی. لگے ہوئے ایون وہی کے اوپر بھی وہ کر رہے ہیں اور ریسرچ کرے وہی کے اوپر بھی اور کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کیے ڈائناسورس کے آواز کو جو 200 ملین سال پہلے جس کا آغاز ہوا تھا، 160 ملین سال پہلے جس کا خاتمہ ہوا تھا، اس کو ہم جوراسک پیریڈ کہتے ہیں. تو وہ اس وقت کی بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ڈائناسورز ہیں ان کے آواز کو ریکارڈ کیا گیا. اگر اتنی آواز رہتے تو انسان کے خیالات کے آواز سے زیادہ بھاری ہے، خیالات کی جو انرجی جو پاور ہے. تو نئی دنیا ہے، موبائلس کی دنیا ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں ہم سب، بچے بھی ہیں چھوٹے سے اس کو اچیو کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسا بڑا سسٹم نہیں لگا ہوا لیکن پوری دنیا سے کنیکٹ ہے، بغیر کسی تار کے آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہے. جہاں سے چاہیں بات کریں، جس سے چاہے بات کریں، جتنی دیر چاہے بات کریں. اور یہ اگر پرانے زمانے میں آج سے 10 سال پہلے ہوتا تو لوگ کہتے کہ نہیں یہ جادو ہے. جادو بالکل صحیح بات. آج سے سچی کہانی میرا پہاڑوں میں ہے، یہ گلگت سائڈ کے اوپر سے واخان کے سائڈ پہ ہے. جو ایک میرا دوست تھا پشاور میں، ہم پڑھ رہے تھے اسکول میں تھے اس وقت، میں اتحاد ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا، تو یہ میرے ساتھ ہوتے تھے. بڑی مشکلات ہم نے دیکھے. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جب پہلی بار ہمارے سائٹ پہ جب روسیوں کا جب ہیلی کاپٹرز آئے تھے تو ان لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ ہیلی کاپٹر ہوتا ہے کیا ہے، جہاز کیا ہوتا ہے، کس طرح کے. وہ کہتے ہمارا تو کوئی بالکل مشین سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. تو بتا رہا تھا کہ جب پہلے بار وہ جہاز ہیلی کاپٹر آئے تھے تو ہم سب لیٹ گئے تھے کہ وہ جو جدال کی جو کیڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں جدال کی کیڑا ہے، جدال کی کیڑے نہیں ہوتے اس کا ڈیزائن وہ کیڑے سے ملتے ہیں. کہتے ہیں وہ جدال کے جو بالوں میں کیڑے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کا کیڑا آ گیا اور جدال شاید قریب ہے، جدال قریب ہے اور آپ لوگ جو ہے نا اپنا حفاظت کریں. اس طرح کی یعنی کہتے ہیں ہم لیٹ گئے تھے. جب انہوں نے پھر بعد میں کہتے ہیں وہ بمبارد شروع کیے، کچھ اس طرح کے حالات جب شروع ہوئے، بعد میں پتہ چلا کچھ ایسا بات کہ یہ تو یہ انسانی ہے، یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے جل سائنسز کا بھی لوگ جو ہے نا بالکل ہی
नावाकिफ है, अपनी ताकतों से नावाकिफ है, और हम बड़े कुछ मिस करते हैं, बहुत सारा कुछ ज़िंदगी में मिस करते हैं। तो HMF के हवाले से बात हो रहे थे, जिस तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक तो आपकी लॉ है और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मुझे ये बताएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यानी जो HMF है, ह्यूमन मैग्नेटिक पावर है, ये कैसी कनेक्ट है आपकी दुनिया के साथ और बाहर की दुनिया के साथ? कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं इस हवाले से? डॉक्टर साहब, कुरान शरीफ में हज़रत सुलेमान का जो वाक़या है और जिसके अंदर वो मलका सबा का तख्त एक इंसान जिन्नात से पहले भी ले आया, तो वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स को का फार्मूला वहां पर भी लागू था। कुरान इसके बारे में सबूत फराहम करता है। इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर भी हम जो भी मशीनरी ज़राए के ज़रिए या जो भी एक सोर्स इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं, ये भी एक ज़रिया है आज के दौर के अंदर कनेक्टिविटी का। इसी तरीके से रूहानी दुनिया के अंदर मोहब्बत का एक लगाव है, एक ताल्लुक़ का एक लगाव है, एक लगाव आपको आपकी तरफ खींचता है। मैं ये समझता हूँ कि आप कितना एक आप माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, आप लोगों को सबका मज़हब का दीन का बड़ा अच्छा क्या। मुझे ये बताइए कि मोहब्बत का रोल जो इस चीज़ों में है, मोहब्बत का रोल कितनी अहम है और मोहब्बत है क्या? मोहब्बत किस चीज़ से करनी चाहिए? सर ये बिल्कुल वो ये जो पॉजिटिव वेज हम किसी के लिए सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो आगे जाके अट्रैक्ट करती है। जिस तरह से एनर्जी है, ठीक है, जिस तरह अल्लाह नूर से बातें वाला, ठीक है, नूर तो हर जगह मौजूद है, लेकिन जब उसको कोई रहनुमा से जब उसकी रहनुमाई कर देता है या उसकी मखसूस जो मतलब कोर्स हमें बता देता है, उससे जब हम फॉलो करते हैं तो वो हम इजीली उसको फिर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और ये एक वेव्स के तरीके मतलब एक मैसेज है, एक मोहब्बत है जो मोहब्बत करता है। 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। देखिए अल्लाह के पास कोई मोबाइल नहीं है, बंदों से शागिर्दों से मोहब्बत करते हैं, तो ये फितरी अमल। मोहब्बत कायनात अल्लाह ताला ने मोहब्बत से बनाई। अगर आप कुरान में देखें तो अल्लाह ताला कुरान में ये चीज फरमाता है कि मैंने कायनात को तख्लीक किया मोहब्बत के साथ। तो अब अगर मोहब्बत को दुनियावी लिहाज से देखें तो एक माँ की जो मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत अपने बच्चे से, वो सबसे मतलब आसान मिसाल है मोहब्बत को समझने के लिए कि एक माँ जब अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही होती है तो उसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। एक इशार है। अच्छा, माँ के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है कि खाली वो हमारी ही माँ हो, वो जानवर की माँ हो, कोई भी किसी की भी, वो परिंदे की माँ हो, किसी की माँ, मतलब वो अपने डिवोशन उसमें है, ये कुदरत की तरफ से वो अपने आप को उसके अंदर जो है वो फना कर देती है। तो मोहब्बत, अगर आप मोहब्बत को देखें तो मोहब्बत एक इशार का नाम है कि आपने अपने लिए दूसरे के आपके अपने पास दूसरे के लिए कितना इशार मौजूद है। असल मैं समझता हूँ HMF जब हम करते हैं हमारे लोगों के साथ बहुत मोहब्बत बढ़ जाते हैं, ऐसा है ना? बिल्कुल, मोहब्बत इंसान के साथ बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि अशरफुल मखलूकात को हम तरजीह देते हैं और कि ये अशरफुल मखलूकात है और एक इन कायनात में इनका हिस्सा है, ये एक कायनात का एक हिस्सा है। तो क्या आपने ऐसा फील किया कि लोगों की मोहब्बत आपसे इंतहाई ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके साथ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खुद अट्रैक्ट लोग महसूस करते हैं, आपके मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है ना। फिर जब आप फैलती है आप में से तो वो दूसरा फील तो कर तो पड़े दूसरों जो आपका मतलब कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो ना, तो आगे से जो पॉजिटिव मिलती है तो ज़ाहिर एक रिलेशन तो बन जाता है। वैसे भी आम हमने देखा है मुस्तकिल मोहब्बत ना भी हो, ये माइंड की जो वेव्स है ना, आदमी की जो सोच ख्याल की ताकत है, कई दफा हम लोगों ने रोज तजर्बा करता है कोई ना कोई, यार अभी मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ क्या चीज है वो, असल में क्या चीज है वो। यही तो है कि मुझे कोई प्रॉब्लम पैदा हुआ, मैंने एक दफा मैं सोचा काश इस वक्त मेरे सीनियर मुझे मिल जाते तो यार मशवरा अच्छा देते। उस वक्त जिस कैफियत वो उस वक्त उस कैफियत से गुजर रहा होता है कि इंतहाई जरूरत की कैफियत में होता है और बिल्कुल प्योर और खालिश, कोई और ख्याल देन में भी नहीं है। तो अचानक थोड़ी देर बाद होता ये है कि या टेलीफोन आ जाता है या वो बंदा खुद आ जाता है, तो एकदम हम देखते कहते हैं मैं अभी सोच ही रहा था। और तो वो बेसिकली ये
یعنی HMF میں ہمارے HMF میں جو ٹیکنیک جو ہم سکھاتے ہیں ان میں یعنی رابطہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے ٹیلیپیتھک پاور، لیکن اس سے پہلے بھی موجود ہوتے ہیں. آپ کا بالکل ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، وہ ان چیزوں سے ڈیولپ کیا جاتا ہے. میں آپ کو اپنا ایک سچا آپ کو میری ماں کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے میری جو کنیکشن ہے. جو ان کا اگر خدا نہ کرتا کوئی تکلیف ہوتا ہے مجھے یہاں فیل ہوتے ہیں، اگر مجھے ہوتا ہے تو ان کو ہوتا ہے. بچپن میں تو اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ ماں کا جو وہ ایک مقام ہوتی ہے، ماں کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا نا کیونکہ میں فیل کرتا تھا. اور ماں کے پاس جب میں مسافر ہو گئے، یعنی جب میں تھوڑی نکل گیا دنیا سے، مقصد اور تھوڑے سے اس دنیا میں آئے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ رابطے کیا تھے. جب ماں کو جب پرابلم ہوتا ہے، جب مجھے HMF ملا یہ چیزیں ٹیلیپیتھک فورس، جب ماں کو پرابلم ہوتا میرے کہ وہ ایسا جیسے میں خبر لیتا وہ وہی ہوتا، جو میرے ساتھ ہوتا وہ وہی ہوتے. اگر مجھے خوشی ہوتی تو ان میں بھی خوشیاں آ جاتے. اگر میرے میں پرابلم، میں نے دیکھا کہ ایک محبت کا جو رشتہ ہے اس سے بڑھ کے بڑے رشتہ وہی انرجی ہے نا جو آپ جو اس کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ جو بالکل چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے جو بھی کچھ نہیں جانتا، وہ اپنی ماں کو فرمائے، ماں اس کی کشش سے، اس کی میگنیٹک فیلڈ سے اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. وہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے اس ماں کی اس بچے میں جو ہے بہت زیادہ ورک کرتی ہے، سب زیادہ وہاں وہ ورک کر رہی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں میں میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہوتی ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں میرے، ان کے ساتھ میری ڈائریکٹلی کانٹیکٹس ہوتی ہے. ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ہمارے بالکل شیئر کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایک ایسی کنیکشن بن جاتا ہے. یعنی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ انتہائی زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ساتھ محبت کرتا ہے. بیسیکلی یہی ہے، کیونکہ انسان جب ساتھ محبت کرتا ہے سچا ہوتا ہے کہ انسان وہ سچائی دوسروں میں شرائط کرتا ہے. لوگ نہیں کہتے ہیں مجھے کہ مجھے آپ سے اتنا ایک یا محبت ہے یا آپ سے میرا اتنا لگن ہے یا آپ کیا ہے. میرا ان کے دل میں میرا مقام کیا ہے مجھے نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن ہمارے درمیان ایک ایسے کنیکشن بن جاتے ہیں جو کہ وہ جس طرح کہ میری ماں کے ساتھ جو کنیکشن تھے وہ کچھ میرے عزیز اسٹوڈنٹ کے ساتھ بالکل بنتے. اور آپ نے فیل بھی کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ہماری کنیکشن بن جاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ محسوس کرتے ہیں، محسوسات ہوتے ہیں ان کو، جس طرح سمدھا لیول 6 میں HMF 2 میں ہے، ایسا کہ جیسا کہ فزیکل وہاں پر موجود ہے. ایسا فیل کیا ہوگا آپ نے کبھی؟ ایسا کوئی تجربہ ہوگا؟ سب سے اچھی جو سمدھا کی جو بات ہے وہ بہت خوبصورت بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کو اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے اور محسوس کرنا چاہیں گے کہ سمدھا اپنے سینے میں لے کے کچھ بھی نہیں جا رہا. سمدھا اپنے ساتھ وہ 100 سالہ حکیمی فارمولہ نہیں ہے کہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کے دفن کر دیا. سمدھا اپنے ساتھ ایک فورس ایسی تیار کر رہا ہے جو چراغ سے چراغ جلا رہی ہے. آج ہم ہیں، آج سے کئی سال بعد ہم نہیں ہوں گے، لیکن ایک ایسی طاقت، ایک ایسی فورس اس کائنات میں جنم لے لے گی جو اپنے جیسے ہزاروں سمدھا کو جنم دے گی، پیچھے ہزاروں لاکھوں سمدھا کو بنائے گی. تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ بھی نہیں چھپایا، سب مجھے بہت خوبصورت لگا. سب انہیں جاتا ہے. وہ نہ صرف ہمیں تربیت دی بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ ماسٹر ہیں، آپ گرینڈ ماسٹر ہیں، آپ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. یہ ایک تسلسل دیا ہے انہوں نے، بالکل ایک ریل سائنسز نے ہمیں تسلسل دیا ہے کہ ہم سکھا سکتے ہیں. اور آج ہم میڈیا کے تھرو بھی یہ چیز بات لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا. آج ہمیں کل نہیں، لیکن ماشاءاللہ سے چلتا رہے. اب یہ شروع ہو گیا، پہلے یہ نہیں چلتا رہے. جب تک یہ کائنات موجود ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لوگ ایک دوسرے کو سکھاتے رہیں گے، ایک نسل دوسرے نسل. آج ہم اپنے آبا اجداد کو بھول چکے ہیں،
ایک نسل ہمیں بھی بھول جائے گی, وہ تو نیچرل ہے, یہ علم نہیں بھولے گا. یہ ہر ایک قیامت لوگ ایک دوسرے کو سکھاتے رہیں گے, لوگ ایک دوسرے کو سمجھی پیدا کرتے رہیں گے, ہیلرز پیدا کرتے رہیں گے, سمجھا انرجی گوئنگ پھیلتی رہے گی. یہ ایک بہت اچھی اور خوبصورت بات. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی نے کچھ سیکھا, اس نے کہا نہیں یہ تو میری میراث اپنے پاس رکھ لیا, پہلے میں نہیں جناب یہ نہیں, اس کو اگر دیکھیں تو بڑا ہوا یہی نا. حالانکہ علم یہ علم تھا دنیا میں تھی, نہیں علم تو یہ تھی دنیا میں پھیلاؤ کا اس سے زیادہ, لیکن کوئی ذریعہ نہیں تھا. اس سے زیادہ خوبصورت ذریعہ علم کے پھیلاؤ کا کوئی نہیں سکتا. اور اللہ چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے, اللہ نے ہر دور کے اندر اپنے اس دور میں علم کے پھیلانے کے اسباب پیدا کیے. ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ولی رہا ہے, ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی اس علم کو پھیلانے کا ذریعہ رہا ہے. ماسٹر, اساتذہ, ہر فیلڈ کے اندر, ایجوکیشن کی فیلڈ ہو, روحانیت کی فیلڈ ہو, غیر روحانیت کی فیلڈ ہو, ہر دور میں رہا ہے. اور آج بھی ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ڈاکٹر سمد صاحب کی صورت میں ایک شیخ موجود ہے جو دنیا میں علم کے پھیلانے کا سبب ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک بس اللہ کی کرم ہے, اللہ کے اور اللہ کی مخلوق فائدہ مند اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھے. کریم ہے, ستار ہے, غفار ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ ہم سے ہمیں اشرف المخلوقات سے ہم سے محبت کرتے ہیں, اور دنیا کو محبت کے لیے بنائے ہوئے, دنیا محبت کے بیس پہ یہ سارا کائنات بنی. تو محبت جو ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ محبت انسان کے اندر ہو. جب محبت ہوتی ہے تو انسان کو آگے بڑھنے کا بھی ہمت ہوتی ہے. محبت جب آپ انسان سے کرتے ہیں تو آپ انسان کے لیے کچھ کرتے ہیں. میں سب سے پہلے میں آپ بولتا ہوں, میرا انٹرسٹ اس دنیا میں بالکل نہیں تھا. آپ یقین کریں میرے اس دنیا میں کوئی انٹرسٹ کسی قسم کی نہیں تھی. میں جو ابھی لوگوں کے سامنے جو میں آیا ہوں, میں یہ وجہ ہے کہ مجھے انسان سے محبت ہے. صحیح ہے, انسان سے مجھے سچ میں محبت ہے, سچ میں. درحال کہ بہت سے میں نے انسانوں کو دیکھا ہے, یعنی اگر میری جگہ کوئی اور ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا اور کیسے انسان کو انسان سے کتنا نفرت کرتا. ایک انسان جب مقام تک پہنچے تو بہت سے رکاوٹیں آ جاتے ہیں. میں نے سب کچھ کو فیس کیے ابھی تک, یعنی فیس کر بھی رہا ہوں, لیکن محبت میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا. علم میرے دل سے, میرے سینے سے کوئی نہیں نکال سکتے ہیں. بے شک یہ گوشت پوش خون خاک ہو جائیں, ختم ہو جائیں, لیکن یہ علم تا روز قیامت چلتا رہنا چاہیے, چلتا رہے گا. تاکہ آنے والے ادوار جو وہ سب پازیٹیو کی طرف جائیں بجائے سے نیگیٹو پازیٹیوٹی کی طرف. اور جو دنیا کو واقع میں جنت کا گوارا بننے کا جو ایک کنسپٹ ہے وہ اسی سے کلیئر ہوتا ہے. ایچ ایم ایف کا کوئی ایک, جس طرح جاوید امین صاحب نے بتایا, ماشاءاللہ زبردست ایکسپیرینس ہے ان کے بیٹے کا, ان کے اپنے فیملی والوں کا ہے, اپنا ہے. اس طرح کے ایچ ایم ایف اپنے پیپر کے بارے میں, ایک جو LLM کے پیپر تھا, میرا پیپر 3 تھا, اس کا میرا پیپر ہوا تھا بڑا اچھا. مجھے یہ پیپر اسپیشلسٹ لگ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا کہ فرض ریزن تو نمبر ہے. اب میں نے اس سے ایک کوشچن کیا, میں نے کہا یار میرے حساب سے اب ہم پہلی دوسرے کے اسٹوڈنٹ تو نہیں, آدمی جو کر کے آئے اس کو پتا ہے کتنا تیز مارا ہے, کتنے میکسیمم نمبر آئے. میں نے اس کو کہا یار 60+ ہے, یہ تو مجھے پتا ہے. اب میری رینج میں نے کہا 2 فگر آتے ہیں 67 اور 75. تمہارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ اس نے یوں تھوڑی ایک لمحے کو کیا, پھر کہتا ہے 67. 67 نمبر تھے میرے دیکھ لینا. بہت اچھا. ہم آپ اب جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے نا, ہمارے آپ کے لیے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے جاتے ہیں. ہاں, جو کم ایج میں ہوتا ہے اس کے پاس دماغ میں اسٹریس نسبتاً کم ہے. اگر یہی وجہ ہے کہ جب یہ آپ بات ہم کر رہے تھے پچھلے پروگرام کی چھوٹے بچوں کے حوالے سے, کیونکہ وہ ہوتا ہے معصوم, وہ تو بڑی جلدی ان کے اوپر بہت جلدی, مطلب وہ جو ریسیو کرتے ہیں نا انرجی, وہ بہت تیزی کے ساتھ ریسیو ہوتی ہے انرجی. کیونکہ مین وجہ یہی ہے کہ ان کے دماغ وہ خیالات میں کچھ نہیں, معصوم ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ دنیا جہاں کے خیالات بھی آتے ہیں, مختلف باتیں بھی آتی ہیں, پھر جھٹکتے بھی ہیں, پھر واپس ٹریک پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلے ہر انسان کے رسپانسبلٹیز, اس لیے زیادہ وہ بہت زبردست ریسیپینٹ ہیں ہیلنگ انرجی کے. میں نے بہت جلدی جو ہے نا افیکٹ کرتا ہے.
حافظ داؤد کمال صاحب، میں یہ آپ سے یہ بتا، کچھ ایسے لوگ ہیں، دیکھیں میرے ساتھ ایک فیکٹری ہماری ہے، اس میں کام کرتے ہیں بہت سے انتہائی زیادہ لوگ ہیں، وہاں پر اتنے لوگ کام کرتے ہیں کہ کوئی 100-200 سے زیادہ لوگ ہیں. اب ان کو ہم تربیت دیے تو HMF وغیرہ بڑی چینجز ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھا. لیکن ایک شخص ہے جو کہ وہ اگر ہم ان کو بلانا چاہتے کہ آپ آ جاؤ، آپ مینیجر ہے، آپ آؤ، اگر آپ میں یہ چیزیں صلاحیت ہے، یہ چیزیں نہیں جاننے کی کوشش نہیں کریں تو اتنی ورکرز ہے آپ کے پیچھے. اگر آپ میں تبدیلیاں نہیں ہیں، آپ کو ڈاؤٹ میں ہے، پریشان ہے، پرابلم ہے آپ کو، کیا وجہ ہے، آپ کیوں نہیں آتے، آپ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں، آپ کیوں HMF کو نہیں سیکھتے ہیں، آپ کیوں سمدھا کو نہیں سیکھتے، اور ان کو بیماری بھی ہے، تکلیف بھی ہے، ان کو ایک ذکر میں نہیں کروں گا، نہ ہی ان کا نام لوں گا. اچھا وہ نہیں آ رہے، باقی یقین کی بات ہے، اندر سے خوف نہیں خوف کی بات نہیں ہے. اس نے 4-5 لوگوں کو اور بھی کہا کہ آپ جا کر اس کلاس میں مت بیٹھیں، یعنی مینیجر ہے وہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا سوچوں گی کہ، اور ہم یہ کہتے بھی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، بہانہ بنا لیتے ہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی. ایسے لوگ ہیں جو کہ پریشان ہیں، بیمار ہیں اور اپنا علاج نہیں کرنا چاہتے. تھنکنگ ان کی نیگیٹو تھنکنگ ہے، تھنکنگ نیگیٹو ہے، کچھ بھی کر لیں آپ ان کے ساتھ وہ ویسے ہی رہیں گے. دیکھیے نیگیٹیوٹی تو یہاں بات ہی نہیں آتے، چاہیے نا، یہ تو نیگیٹو نہیں کہہ سکتے ہیں، یا تو وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں، ان کا کنسپٹ ہی کلیئر نہیں ہوگا نا کہ یہ ہے کیا چیز، وہ اس انرجی کو بہت سے لوگ دین کے حوالے سے کنسپٹ کلیئر نہیں. میں بات کروں، یہ کیمرہ مین مثلا یہاں پر، یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز، یہ یہاں پر بیٹھے، ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے. یہ شخص یہ اس کو نہیں سیکھیں گے. ایک شخص سننے والا ہے، کوئی بھی میڈیا سے ریلیٹ ہے، ہمارے ابھی کنیکٹ ہے، ہم سن رہے ہیں، ہمیں سن رہے. کوئی ایک شخص ہے، مثلا ابھی یہاں مثال یہاں کے، ابھی آپ باہر جائے، آپ کے ارد گرد اس چینل کے باہر کے ارد گرد دنیا کو دیکھو، وہ سب تو کوئی سمدھا ماسٹر HMF ماسٹر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کو پتہ، آپ کو سنتے بھی ہیں. میں اس چینل پہ کتنا سالوں سے، بہت سے لوگ مجھے سنتے ہیں، دن رات سنتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ مثلا کون سا ایسا طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ یہ اس چیزوں میں آپ کی تبدیلیاں لاتے ہیں. یا کچھ لوگ ہوتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ آ کے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، اپنا کام کر لیتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ سے اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، بس پھر سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کلینک کھولا ہے، سمدھا سے علاج کرتے ہیں، HMF کو اپلائی کرتا ہے، زندگی میں بہت سی تبدیلیاں ہیں. کئی 5-6 سال پتہ چلتا ہے، ہوتا اسی کنٹری میں ہے، ہم سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام، اس طرح 2 قسم کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے، جو کہ ایک تو تبدیلی چاہتے ہی نہیں ہے، ایک کہتا ہے مجھے تبدیلی نہیں چاہیے، مجھے چینج اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج نہیں چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینج لاتے ہیں. اور میں دن رات آپ کو پتہ ہے اس سے آنیئر ہوتا ہوں. لوگ کم آتا ہے، جب تجربہ کرتے ہیں تو پھر جس طرح کی آپ کی فیملی آئی ہے، آپ کے لوگ آئے ہیں، آپ نے تجربہ کیا. ہمارے تو کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، صرف آپ کی وجہ سے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں. جاوید امین صاحب ہے ماشاء اللہ، تقریباً 5 سال سے اسٹوڈنٹ بھیجتے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں، کل بھی آیا ہوا تھا. ان کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ جن نے گائیڈ کیے ہوئے. اس طرح آپ لوگ گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو آتے ہیں، چونکہ آپ رزلٹ دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن ایک شخص جو ابھی سن رہے ان کو نہیں پتا، وہ اس طرف آپ کیسے لائیں گے. تھوڑا سادہ زبان میں اپنے زبان میں بہت سارے سمجھائیں، سادہ زبان میں آپ اپنی زبان میں جب تک وہ آ کے دیکھیں گے نہیں، جب تک میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہر کوئی اپنے اپنی زبان میں بتا دیں.
کیونکہ ہر کسی کی اپنی زبان ہوتا ہے، شاید ایک کا سمجھ آئے. یہی ایڈوائز دوں گا کہ وہ آئیں، آ کے دیکھیں. جیسے آپ کا ایک فری لیکچر ہوتا ہے ہر سیٹرڈے کو، وہ آئیں، آپ کا لیکچر سنیں. اگر ان کے پاس خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے، کوئی وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو فون پہ بات کر لیں. فون پہ بات کر لیں. نہیں، ویب سائٹ بھی ہے میرے، ویب سائٹ پہ samadmuzafar.com samdahhealing.com. اگر کرنا چاہے تو کئی طریقے ہیں، کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ بات ہے لیکن اس کی وجہ اس کا خوف ہے. وہ خوف کے ایک مطلب کہ اس کے ہولے کے اندر وہ رہ رہا ہے، جسے آپ اورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب اسے مطلب کہ اس سے جب باہر آئے گا تو وہ پھر اس تمام انرجی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. وہ خوف اسے یہ کہتا ہے کہ اگر تو ذرا سا ادھر گیا تو یہ ہو جائے گا، ادھر گیا تو یہ فتویٰ لگ جائے گا، ادھر گیا تو یہ ہو جائے گا. خوف کے اندر جو ہے نا وہ رہ رہا ہے. میں اس سے میں آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے قانون دان بھی، حافظ بھی ہے، اور سارے کچھ ماشاءاللہ اتنے کچھ آپ لوگوں نے ڈاکٹرز بھی ہے آپ لوگ ساتھ ساتھ. یعنی میں یہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ مذہب کے حوالے سے اگر کوئی شخص ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کیا پیغام دیں گے؟ یا کوئی شخص، میں سمجھتا ہوں ساری بات جو ہے نہ سمجھنے کا ہے. لوگ سمجھتے نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. یعنی ہمارے دین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جہاں پر بھی ہو، ولو کہ چین میں ہو، عرب سے بہت دور تک، آپ جا کر علم حاصل کرو، اور وقت کے ساتھ آپ اس وقت میں جا کے اپنے آپ میں تبدیلیاں لے. لیکن ہم اس چیزوں پہ اتنا زیادہ غور نہیں کرتے ہیں. ہم شاید ڈرتے ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ہم جاہلی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اتنے کیا کرتے ہیں کہ اتنے خوف میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہے. غور نہیں کرتا، اپنے اوپر غور نہیں کرتے، اور فکر نہیں کرتا ہے، غور نہیں کرتا ہے، تفکر فکر دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑی اور اپنے آپ کو پہچاننے کا وہ نہیں ہے بہت کم لوگوں میں. باقی دوسروں کے جو ہے بارے میں بڑی فکر ہوگی ان کے، یہ کرتا وہ کرتا، اپنے بارے میں کچھ نہیں ہے. بالکل پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ایک انگلی اور کے باقی چار جو ہے نا ادھر کو چار اپنے طرف ہوتے ہیں نا، اپنے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ میں کیا ہوں. ہمیشہ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن یہ غلط چیز ہے. پہلے اپنے بارے میں سوچیں. جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی چیز کسی کے ساتھ کر رہا ہے، تو وہ یہ اپنے اوپر کر کے دیکھا، اگر یہ چیز میرے ساتھ ہوتا کوئی کرے تو میرے کیا فیلنگ ہوگی. اگر یہ سمجھ کے کر لینا، کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی برائی بھی جو ہے نا کم ہوگی. بات وہی آ جاتی ہے، اپنے پہ غور نہیں کرنا، اپنے غور فکر نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں نا میں تو تیری اشارے کے بھی قریب ہوں، تو غور تو کر. اللہ کے واضح کہہ رہا ہے، لیکن ہم تو اس پہ اپنے پہ غور ہی نہیں کر رہے نا. وہی تو چھوڑ دیا. ہماری نظر دوسروں پہ لگی ہوئی ہے، اور ان کی جو برائیاں ہیں، جو ان کی جو اچھائیاں ہیں، اس کو ہم فوکس کرتے ہیں، اپنے آپ کو فوکس ہی نہیں کرتے. جب ہم خود فوکس کرنا شروع کر دیں گے تو ان تمام چیزوں سے باہر نکل آئیں گے، اور ہمیں ایک ڈائریکشن مل جائے گی، ایک گائیڈ لائن مل جائے گی کہ ہمیں ایک دنیا کے اندر پازیٹیو انرجی کس طرح سے پھیلانی ہے. جب یہ ہوا تو ہر چیز چینج ہو جائے گی. بہت اچھا سا. ناظرین، پروگرام کا وقت کم ہے اور بالکل ختم ہے. یہاں پر میں یہ چاہتا ہوں کہ علم جہاں پر بھی ہو حاصل کرو. دین اجازت دیتے ہیں آپ کو، قرآن اجازت دیتے ہیں، احادیث اجازت دیتے ہیں آپ کو کہ علم جہاں پر بھی، اور وہ علم جو انسان کے لیے مفید ہے، جس میں شفا ہو، اور وہ علم جو آپ خود کسی کے لیے مفید بن جائیں، آپ کی وجہ سے کسی کا درد دور ہو جائیں، تو یہ عبادات میں شامل ہوتے ہیں. اور اس طرح کے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، اور مجھے ڈاکٹر عبدالصمد کو اور میرے عزیز اسٹوڈنٹ کو اجازت دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے پروگرام میں. اللہ حافظ.